बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में अनवारुल हदीस को आगे कंटिन्यू करते हैं। मदीना तैयबा की हाज़री। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने कहा कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स मेरी कब्र की ज़ियारत करे उसके लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब है। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने कहा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो मेरी ज़ियारत के लिए आया सिवाय मेरी ज़ियारत के और किसी हाजत के लिए ना आया तो मुझ पर हक़ है कि क़यामत के दिन उसका शफ़ी बनूँ। दारुल क़तनी तबरानी। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने कहा कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने हज किया और मेरी वफ़ात के बाद मेरी कब्र की ज़ियारत की तो ऐसा है जैसे मेरी हयात दुनियावी में ज़ियारत से मशरफ़ हुआ। दारुल क़तनी तबरानी। इंतबाह, ज़ियारत अक़दस करीब बवाजिब है। हज के लिए जाना और सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर की ज़ियारत ना करना बदबख्ती की अलामत है। हर हाल में पर्दा। हज़रत सैयदतना खलाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बेटा जंग में शहीद हो गया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनके बारे में मालूमात हासिल करने के लिए नकाब डाले बापर्दा बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाज़िर हुईं। उस पर किसी ने हैरत से कहा, इस वक़्त भी आपने नकाब डाल रखा है। कहने लगी, मैंने बेटा ज़रूर खोया है, हया नहीं खोई। नज़र की हिफाजत की फ़जीलत। ताजदार मदीना करार कल्ब व सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान फरहत निशान है, जो मुसलमान किसी औरत की खूबियों की तरफ पहली बार नज़र करे यानी बिला कसद फिर अपनी आँख नीची कर ले, अल्लाह अज़्ज़वजल उसे ऐसी इबादत अता फरमाएगा जिसकी वो लज़्ज़त पाएगा। अंबिया इकराम ज़िंदा हैं। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कि खुदाए ताला ने ज़मीन पर अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के जिस्मों को खाना हराम फरमा दिया है, लिहाजा अल्लाह के नबी ज़िंदा हैं, रिज़्क़ दिए जाते हैं। रवाह इब्न माजा मशकूआ सवाद 121। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहिद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस हदीस के तहत फरमाते हैं कि यानी खुदाए ताला के नबी दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत के साथ ज़िंदा हैं। जिल्द अव्वल सवाद 275 इशाद अल मात। और हज़रत मुल्ला अली कारी अलैह रहमतुल्लाह बारी इस हदीस के तहत फरमाते हैं कि यानी अंबिया इकराम की दुनियावी और बाद विसाल की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं। इसलिए कहा जाता है कि औलिया इकराम मरते नहीं बल्कि एक दार से दूसरे दार की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। हज़रत ओस बिन ओस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि सरकार अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा ताला ने अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के जिस्मों को ज़मीन पर खाना हराम फरमा दिया है। रवाह अबू दाऊद व निसाई व अल दारमी व अल बैहक़ी व इब्न माजा कलहम अन ओस बिन ओस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मशकूआ सवाद 120। हज़रत मुल्ला अली कारी रज़ी अन्हा रब अलबारी इस हदीस के तहत फरमाते हैं कि यानी अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं। और हज़रत शेख अब्दुल हक मुहिद्दिस दहलवी बुहारी रहमतुल्लाह अलैह इसी हदीस की शरह में फरमाते हैं कि यानी अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं और उनकी ज़िंदगी सब मानते आए हैं, किसी को उसमें इख्तलाफ नहीं है। उनकी ज़िंदगी जिस्मानी हकीकी दुनियावी है, शहीदों की तरह सिर्फ मानवी और रूहानी नहीं है। इंतबाह, अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम बाद वफ़ात दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत के साथ ज़िंदा रहते हैं। इसलिए शब मिराज जब सरकार अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस पहुँचे तो अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को वहाँ नमाज़ पढ़ाई। अगर अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम बाद वफ़ात ज़िंदा ना होते तो बैतुल मुक़द्दस में नमाज़ पढ़ने के लिए कैसे आते। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी जिस्मानी हकीकी दुनियावी है, शहीदों की तरह सिर्फ मानवी और रूहानी नहीं है। इसीलिए अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का तरका नहीं तकसीम किया जाता और ना उनकी बीवियां दूसरे से निकाह कर सकती हैं, और शहीदों का तरका तकसीम होता है और उनकी बीवियां
عدت گزارنے کے بعد دوسرے سے نکاح کر سکتی ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی برزخی نہیں بلکہ دنیوی ہے، بس فرق صرف یہ ہے کہ ہم جیسے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے۔ جیسا کہ حضرت شیخ حسن بن عمار شرنبلالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب نور الایضاح کی شرح مراقی الفلاح میں فرماتے ہیں، یعنی یہ بات ارباب تحقیق علماء کے نزدیک ثابت ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حقیقی دنیوی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں، ان پر روزی پیش کی جاتی ہے، تمام لذت والی چیزوں کا مزہ اور عبادتوں کا سرور پاتے ہیں، لیکن جو لوگ کے بلند درجوں تک پہنچنے سے قاصر ہیں ان کی نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ ما تحتاوی مصری سواد 447 اور نسیم الریاض شرح شفا قاضی ایاز جلد اول سواد 196 میں ہے، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام حقیقی زندگی کے ساتھ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور مرکہ شرح مشکوہ جلد اول سواد 284 میں ہے، یعنی بے شک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باحیات ہیں، انہیں روزی پیش کی جاتی ہے اور ان سے ہر قسم کی مدد طلب کی جاتی ہے۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مکتوب سلوک اقرب السبل بالتوجہ الی سید الرسل ما اخبار الاخیار مطبوعہ رحیمیہ دیوبند سواد 161 میں فرمایا کہ یعنی علماء امت میں اتنے اختلافات و کثرت مذاہب کے باوجود کسی شخص کو اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حیات دنیوی کی حقیقت کے ساتھ قائم اور باقی ہیں۔ اس حیات نبوی میں مجاز کی آمیزش اور تعویل کا وہم نہیں ہے، اور امت کے اعمال پر حاضر و ناظر ہیں، نیز طالبان حقیقت کے لیے اور ان لوگوں کے لیے کہ حضرت کی جانب توجہ رکھتے ہیں، حضور ان کو فیض بخشنے والے اور ان کے مربی ہیں۔ پارہ 23 آخری رکوع کی آیت کریمہ انک میت میں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے موت آنا ذکر فرمایا تو اس سے مراد اس عالم دنیا سے منتقل ہونا ہے، اور ان احادیث کریمہ میں حیات سے بعد وصال کی حقیقی زندگی مراد ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی۔ کتاب البیوع حلال روزی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شریعت کے دیگر فرائض کے بعد حلال روزی حاصل کرنا فرض ہے، بیہقی مشکوہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بدن کو حرام غذا دی گئی وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، بیہقی مشکوہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جب کہ کوئی اس بات کی پرواہ نہ کرے گا کہ اس نے جو مال حاصل کیا وہ حلال ہے یا حرام، بخاری شریف۔ چکی والے گیہوں وغیرہ پیسنے کے بعد فی کلو 30-40 گرام آٹا جرتی کہہ کر نکال لیتے ہیں، یہ ناجائز و حرام ہے، اس لیے کہ اتنی مقدار میں آٹا نہیں جلتا۔ ثبوت یہ ہے کہ چکی والے کے پاس 10-5 کلو آٹا روزانہ فاضل بچ جاتا ہے، اور اگر چکی والے کچھ پیسہ اور اپنے پیسے ہوئے میں سے کچھ آٹا اجرت ٹھہرا دیں تو یہ بھی ناجائز، اس لیے کہ کفیز الطحان ہے۔ بہار شریعت جلد 4 تہم سواد 141 میں ہے۔ اجارہ پر کام کرایا اور یہ قرار پایا کہ اسی میں سے اتنا تم اجرت لے لینا، یہ اجارہ فاسد ہے۔ مثلا کپڑا بننے کے لیے سود دیا اور کہہ دیا کہ آدھا کپڑا اجرت میں لے لینا، یہ غلہ اٹھا کر لاؤ، اس میں سے 2 سیر مزدوری لے لینا، یا چکی چلانے کے لیے بیل لیے اور جو آٹا پیسا جائے گا اس میں سے اتنا اجرت میں دیا جائے گا، یا کھیت کٹوایا اور اسی میں سے اجرت دینا طے کیا، یہ سب صورتیں ناجائز ہیں ملخصاً۔ ہاں پیسہ اور کچھ گیہوں یا باجرہ وغیرہ اجرت مقرر کریں تو جائز ہے۔ بہار شریعت میں ہے کہ جائز ہونے کی صورت یہ ہے کہ جو کچھ اجرت میں دینا ہے اس کو پہلے ہی سے علیحدہ کر دے کہ یہ تمہاری اجرت ہے،
مثلاً سوت کو 2 حصہ کر کے ایک حصے کی نسبت کہا کہ اس کا کپڑا بن دو، اور دوسرا دیا کہ یہ تمہاری مزدوری ہے، یا غلہ اٹھانے والے کو اسی غلے میں سے نکال کر دے دیا کہ یہ تیری مزدوری ہے اور یہ غلہ فلاں جگہ پہنچا دے، جیسا کہ بھاڑ والے پہلے ہی اپنی بھنائی نکال کر باقی کو بھونتے ہیں۔ بعض لوگ اس طرح کھیت کٹواتے ہیں کہ ہم فی بیگ یا ہر روز 4 سیر دھان مزدوری دیں گے، مگر یہ نہیں ٹھہراتے کہ ہم تمہارے کیے ہوئے میں سے دیں گے، اب ہوا اسی کام کیے ہوئے میں سے دیں، کوئی حرج نہیں۔ کپڑا سلنے کے لیے دیا تو درزی نے اس میں سے کاٹ لیا، روئی کاتنے کے لیے دی تو کاتنے والے نے روئی نکال لی، کپڑا بننے کے لیے دیا تو بننے والے نے سوت نکال لیا، اور بھرنے کے لیے دیا تو بھرنے والے نے سوت نکال لیا۔ یہ سب ناجائز و حرام ہے۔ افسوس کہ یہ باتیں اعلانیہ کھلے طور پر مسلمانوں میں اس طرح رائج ہو گئی ہیں کہ اب لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم حرام روزی سے اپنا پیٹ بھر کر اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں، بلکہ عوام بعض خواص بھی اس طرح حرام روزی حاصل کرنے میں بے باک نظر آتے ہیں، العیاذ باللہ تعالی۔ 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نیکی کی راہ دکھانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ اگر اللہ عز و جل تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت عطا فرمائے تو یہ تمہارے لیے اس سے اچھا ہے کہ تمہارے پاس سرخ اونٹ ہوں۔ بے شک اللہ عز و جل، اس کے فرشتے، آسمان اور زمین کی مخلوق، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں پانی میں لوگوں کو نیکی سکھانے والے پر صلات بھیجتے ہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ الحنان فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کی صلات سے اس کی خاص رحمت اور مخلوق کی صلات سے خصوصی دعائے رحمت مراد ہے۔ بہترین صدقہ یہ ہے کہ مسلمان آدمی علم حاصل کرے، پھر اپنے مسلمان بھائی کو سکھائے۔ اچھا تاجر۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سچے اور دیانتدار تاجر کا حشر نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا، علیہم السلام و رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ حضرت عبید بن رفع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن بددیانت تاجروں کا حشر نافرمانوں کے ساتھ ہوگا، مگر جو تاجر خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے حرام سے بچے، جھوٹی قسم نہ کھائے اور سچ بولے تو اس کا حشر فاجروں کے ساتھ نہیں ہوگا، ترمذی، ابن ماجہ۔ حضرت واصلہ بن اسکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص عیب دار چیز بیچے اور اس کے عیب کو ظاہر نہ کرے، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں رہے گا اور فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے، ابن ماجہ۔ انتباہ: مردار کی چربی کو بیچنا یا اس سے کسی قسم کا نفع اٹھانا جائز نہیں، نہ اسے چراغ میں جلا سکتے ہیں، نہ چمڑا پکانے کے کام میں لا سکتے ہیں۔ شامی جلد 4 سواد 120، بہار شریعت جلد 11 سواد 578۔ مردار کے چمڑے کو بھی بیچنا باطل ہے، جو پکایا ہوا نہ ہو اور دباغت کر لی ہو تو بیچنا جائز ہے، اور اس کو کام میں لانا بھی جائز ہے، در مختار، بہار شریعت۔ دباغت کی 3 صورتیں ہیں: کھارے نمک وغیرہ کسی دوا سے پکایا جائے، یا فقط دھوپ یا ہوا میں سکھا لیا جائے کہ تمام رطوبت خشک ہو کر بدبو جاتی رہے، بہار شریعت۔ کافر حربی کے ہاتھ مردار کی چربی اور چمڑا بیچنا جائز ہے۔ بعض لوگ گائے بکری بٹائی پر دیتے ہیں کہ جتنے بچے پیدا ہوں گے دونوں نصف نصف لے لیں گے، یہ اجارہ فاسد اور ناجائز ہے۔ بچے اسی کے ہیں جس کی گائے اور بکری ہے، دوسرے کو صرف اس کے کام کی واجبی اجرت ملے گی، بہار شریعت، جیم 14 سواد 2219۔ اور جیسا کہ شامی جلد سواد 361 میں ہے، اسی طرح فتاوی عالمگیری جلد 4 مصری سواد 430 میں بھی ہے۔ کسی کو مرغی دی کہ جتنے انڈے دے گی دونوں نصف نصف تقسیم کر لیں گے، یہ اجارہ بھی فاسد اور ناجائز ہے، انڈے اسی کے ہیں جس کی مرغی ہے۔ کسی چیز کی قیمت زیادہ مانگنا، پھر اس سے کم مانگنا، پھر اس سے کم پر دے دینا جائز ہے، یہ جھوٹ میں داخل نہیں ہے۔
तालाबों झीलों का मछलियों के शिकार के लिए ठेका देना जैसा कि हिंदुस्तान में राइज है नाजायज़ है, और जैसा कि दुर्र मुख्ताब बाब अल-बे अल-फासिद में है। महरम की किस्में। महरम में कौन कौन से लोग शामिल हैं? महरम में 3 किस्म के अफराद दाखिल हैं। निसब की बिना पर जिनसे हमेशा के लिए निकाह हराम हो, रज़ात यानी दूध के रिश्ते की बिना पर जिनसे निकाह हराम हो, मसाहरत यानी ससुराली रिश्ते की वजह से जिनसे निकाह हराम हो, जैसे ससुर के लिए बहू या सास के लिए दामाद। मसाहरत को यूँ भी समझा जा सकता है कि औरत जिस मर्द से निकाह करती है तो उस मर्द के असूल व फ़रो, असूल से मुराद बाप दादा पर परदादा ऊपर तक, और फ़रो से मुराद औलाद दर औलाद नीचे तक है, इस पर हमेशा के लिए हराम हो जाते हैं। यूँ ही शोहर पर अपनी बीवी के असूल व फ़रूग़ भी हमेशा के लिए हराम हो जाते हैं। नीज़ जना और दवाई जना यानी जना की तरफ दावत देने वाले अमूर, मसलन शहवत के साथ जिस्म को बिला हायल छूने या बोसा लेने के ज़रिए मर्द व औरत पर यही अहकाम साबित होंगे, यानी हुर्मत मसाहरत साबित हो जाएगी। नस्बी महरम के सिवा दोनों तरह के महरम से पर्दा वाजिब भी नहीं और मना भी नहीं, खुसूसन जब औरत जवान हो या फितने का खौफ हो तो पर्दा करे। सूद का बयान। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सूद लेने वालों, सूद देने वालों, सूदी दस्तावेज़ लिखने वालों और उसके गवाहों पर लानत फरमाई है, और फरमाया कि वो सब गुनाह में बराबर के शरीक हैं। मुस्लिम शरीफ। हज़रत अब्दुल्ला बिन हंज़ला गसील अल-मलाइका रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सूद का 1 दिरहम जिसे आदमी जानबूझकर खाए उसका गुनाह 36 बार ज़ना करने से ज़्यादा है। अहमद दारकतनी मशकुआ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कि सूद का गुनाह ऐसे 70 गुनाहों के बराबर है, जिनमें सबसे कम दर्जे का गुनाह ये है कि मर्द अपनी माँ से ज़ना करे। इब्न माजा बैहकी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स किसी को कर्ज़ दे और फिर कर्ज़ लेने वाला उसके पास कोई हदिया और तोहफ़ा भेजे या सवारी के लिए कोई जानवर पेश करे तो इस सवारी पर सवार ना हो और उसका हदिया और तोहफ़ा कबूल ना करे, अलबत्ता कर्ज़ देने से पहले आपस में इस किस्म का मामला होता रहा हो तो कोई हर्ज नहीं। इब्न माजा बैहकी। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस हदीस शरीफ की शरह में फरमाते हैं कि यानी हर वो कर्ज़ के जिससे नफ़ा हासिल हो सूद है। इंतबा। सूद हराम कतई है, इसकी हुर्मत का मुनकर काफिर है। हराम समझकर सूद लेने वाला फासिक मरदूद अल शहादत है। भार शरीयत। अक़्द फासिद के ज़रिए काफिर हरबी का माल हासिल करना ममनू नहीं, यानी जो अक़्द माबैन 2 मुसलमान ममनू है, अगर काफिर हरबी के साथ किया जाए तो मना नहीं, मगर शर्त यह है कि वो अक़्द मुस्लिम के लिए मुफीद हो। मसलन 1 रुपया के बदले में 2 रुपया ख़रीदे या उसके हाथ मुर्दार को बेच डाला कि इस तरीके पर मुसलमान से रुपया हासिल करना शरअ के ख़िलाफ़ और हराम है, और काफिर से हासिल करना जायज़ है। शामी भार शरीयत जीम 11 स्वाद 153। हिंदुस्तान अगरचे दारुल इस्लाम है, इसको दारुल हर्ब कहना सही नहीं, मगर यहाँ के कुफ़ार यकीनन ना तो ज़मी हैं ना मस्तामन, क्योंकि ज़मी या मस्तामन के लिए बादशाह इस्लाम का ज़िम्मा और अमन देना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ के कुफ़ार के अमवाल अक़ूद फ़ासदा के ज़रिए हासिल किए जा सकते हैं, जबकि बादहती ना हो। भार शरीयत जिल्द 11 स्वाद 153। हिंदुस्तानी कुफ़ार का माल चोरी, डाका, मकारी और फ़रेब से हासिल करना जायज़ नहीं। इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से जगह जगह जो ब्लॉक कायम हैं वहाँ से रुपया वगैरह ज़ायद रकम देने की शर्त पर बिला ज़रूरत लाना और उन्हें नफ़ा देना मना है। बैंक खवा इंडिया यानी गैर मुस्लिम हुकूमत का हो या किसी काफिर हरबी का, उसका नफ़ा शरन सूद नहीं। इसी तरह इंडिया गवर्नमेंट या काफरी हरबी के मुस्लिम मुलाजमीन को फ़ंड का जो नफ़ा मिलता है वो भी सूद नहीं, अलबत्ता मुस्लिम बैंक का नफ़ा सूद है। फतावा अजीज़िया जिल्द अव्वल स्वाद 39 पर है।
تجدید نکاح کا طریقہ۔ تجدید نکاح کا معنی ہے نئے مہر سے نیا نکاح کرنا۔ اس کے لیے لوگ اکٹھا کرنا ضروری نہیں۔ نکاح نام ہے ایجاب و قبول کا۔ ہاں، بوقت نکاح بطور گواہ کم از کم 2 مرد مسلمان یا 1 مرد مسلمان اور 2 مسلمان عورتوں کا حاضر ہونا لازمی ہے۔ خطبہ نکاح شرط نہیں بلکہ مستحب ہے۔ خطبہ یاد نہ ہو تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف کے بعد سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کم از کم 10 درہم یعنی 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی، موجودہ وزن کے حساب سے 30 گرام 618 ملی گرام چاندی یا اس کی رقم مہر واجب ہے۔ مثلا آپ نے پاکستانی 786 روپے ادھار مہر کی نیت کر لی ہے، مگر یہ دیکھ لیجئے کہ مہر مقرر کرتے وقت مذکورہ چاندی کی قیمت 786 پاکستانی روپے سے زائد تو نہیں، تو اب مذکورہ گواہوں کی موجودگی میں آپ ایجاب کیجئے، یعنی عورت سے کہیے میں نے 786 پاکستانی روپے مہر کے بدلے آپ سے نکاح کیا۔ عورت کہے میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت کی خطبہ یا سورہ فاتحہ پڑھ کر ایجاب کرے اور مرد کہے میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ بعد نکاح اگر عورت چاہے تو مہر معاف بھی کر سکتی ہے، مگر مرد بلا حاجت شرعی عورت سے مہر معاف کرنے کا سوال نہ کرے۔ رہن اور بے سلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے۔ مدینہ کے لوگ پھلوں میں سال 2 سال اور 3 سال کی پیشگی بے کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس طرح کی بے کرے اسے چاہیے کہ معین پیمانہ، معین وزن اور معین مدت کے ساتھ کرے۔ بخاری مسلم۔ حضرت سید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی چیز کو رہن کر دینے سے رہن کرنے والے کی ملکیت ختم نہیں ہو جاتی، اس کے منافع کا حقدار راہن ہے، اور چیز ضائع ہو جائے تو مرتہن تاوان کا ذمہ دار ہے۔ انتباہ: بے سلم یعنی ایسی خرید و فروخت کہ جس میں قیمت نقد اور مال ادھار ہو جائز ہے۔ مثلا زید نے فصل تیار ہونے سے پہلے بکر سے کہا کہ آپ 100 روپیہ ہمیں دے دیجئے، ہم فی روپیہ 4 کلو گیہوں آپ کو فلاں تاریخ میں دے دیں گے، تو خواہ اس وقت یا ادائیگی کے وقت بازار کا بھاؤ فی روپیہ 3 کلو ہو، زید پر فی روپیہ 4 کلو گیہوں دینا واجب ہوگا، اس لیے کہ یہ بیع شرعاً جائز ہے، بشرطے کہ مسلم فی کی جنس بیان کر دی جائے کہ گیہوں دے گا یا جو، اور اس کی نوع بیان کر دی جائے کہ فلاں نام کا گیہوں دے گا، اور یہ بھی بیان کرنا ضروری ہے کہ وہ گیہوں اعلیٰ ہوگا یا اوسط یا ادنا۔ نیز یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ گیہوں کتنا دے گا، کس تاریخ میں دے گا اور کس جگہ دے گا۔ اور بھی کچھ شرطیں ہیں جن کی تفصیلات بہار شریعت وغیرہ سے معلوم کریں۔ کھیت رہن رکھنے کا جو عام رواج ہے کہ کسی شخص کو کچھ روپیہ دے کر اس کا کھیت اس شرط پر رہن رکھتے ہیں کہ ہم کھیت سے نفع حاصل کرتے رہیں گے اور گورنمنٹی لگان دیتے رہیں گے، پھر جب تم روپیہ ادا کرو گے تو ہم کھیت واپس کر دیں گے۔ یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ قرض دے کر نفع حاصل کرنا سود ہے، حرام ہے۔ حدیث شریف میں ہے یعنی قرض سے جو نفع حاصل ہو وہ سود ہے۔ البتہ کافر حربی کا کھیت اس طرح لے سکتا ہے، اس لیے کہ عقود فاسدہ کے ذریعے ان کا مال لینا جائز ہے۔ بعض لوگ کھیت اس طرح رہن رکھتے ہیں کہ مرتہن کھیت کو جوتے بوئے فائدہ حاصل کرے اور کھیت کا 5 روپیہ سال کرایہ مقرر کر دیتے ہیں، اور طے یہ پاتا ہے کہ وہ رقم زر قرض سے مجرا ہوتی رہے گی، جب کل رقم ادا ہو جائے گی تو کھیت واپس ہو جائے گا۔ اس صورت میں بظاہر کوئی قباحت نہیں معلوم ہوتی، اگرچہ کرایہ واجبی اجرت سے کم طے پایا ہو، اس لیے کہ یہ صورت اجارہ میں داخل ہے، یعنی اتنے زمانے کے لیے کھیت کرائے پر دیا اور کرایہ پیشگی لے لیا۔ بہار شریعت جلد 17 صفحہ 39۔ قرض دار کو مہلت دینا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص قرض دار کو مہلت دے یا قرض معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کی سختیوں سے محفوظ رکھے گا۔ مسلم شریف۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا کسی شخص پر کوئی حق ہو
وہ اسے مہلت دے تو اسے ہر دن کے عوض صدقہ کا ثواب ملے گا۔ احمد مشکوہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ مومن کی جان اپنے قرض کے سبب معلق رہتی ہے جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شہید کے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ مسلم شریف۔ کافر کو مسلمان کرنے کا طریقہ۔ کافر کو مسلمان کرنے کے لیے پہلے اسے اس کے باطل مذہب سے توبہ کروائی جائے۔ مثلا مسلمان ہونے کا خواہش مند کرسچین ہے تو اس سے کہو میں کرسچین مذہب سے توبہ کرتا ہوں۔ جب وہ یہ کہہ لے پھر اسے کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت پڑھائیے۔ اگر عربی نہیں جانتا تو جو بھی زبان سمجھتا ہے اسی زبان میں ترجمہ بھی کہلوا لیجیے۔ اگر وہ عربی کلمہ نہیں پڑھ پا رہا تو اسی کی زبان میں اس سے شہادتین کا اقرار آواز کروا لیجیے، یعنی وہ کہہ دے کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے رسول ہیں۔ اس طرح سے وہ شخص مسلمان ہو جائے گا۔ پاؤں دھونے کی حکمتیں۔ پاؤں سب سے زیادہ دھول آلود ہوتے ہیں۔ پہل انفیکشن پاؤں کی انگلیوں کے درمیانی حصے سے شروع ہوتا ہے۔ وضو میں پاؤں دھونے سے گرد و غبار اور جراثیم بہہ جاتے ہیں اور بچے کچے جراثیم پاؤں کی انگلیوں کے خلال سے نکل جاتے ہیں، لہٰذا وضو میں سنت کے مطابق پاؤں دھونے سے نیند کی کمی، دماغی خشکی، گھبراہٹ اور مایوسی یعنی ڈپریشن جیسے پریشان کن امراض دور ہوتے ہیں۔ نماز کے احکام سواد 86۔ زمین پر ناجائز قبضہ۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو شخص دوسرے کی زمین کا کچھ حصہ ناحق دبا لے تو اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کی تہہ تک دھنسایا جائے گا۔ بخاری شریف۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی کی بالشت بھر زمین ظلم سے حاصل کرے گا اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ مسلم بخاری۔ حضرت ابو حرار رکاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خبردار کسی پر ظلم نہ کرنا اور کان کھول کر سن لو کہ کسی شخص کا مال تمہارے لیے حلال نہیں ہو سکتا مگر وہ خوشی دل سے راضی ہو جائے۔ بیہقی۔ اس آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔